السلام علیکم۔ ہم نے گزشتہ 2 پروگرامز کے اندر نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس دیے کہ ڈاکٹر ان کا معائنہ کر رہے ہیں اور ان کے معالج کا خیال یہ تھا کہ ان کو ہاسپٹلائز کیا جانا چاہیے۔ تو آج کے پروگرام میں بھی اسی کی کنٹینیوشن میں آج کچھ پولیٹیکل لیڈرز کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ جو ہیں ممنون حسین، ان کی بھی ملاقات شامل ہے، تو اس کے حوالے سے بھی اپڈیٹ آپ کو دیں گے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس نے پالیسی ریٹ کے اندر آج ایک دفعہ پھر اضافہ کیا اور یہ تسلسل ہے پچھلے 4-5 ماہ میں، اور جو ان کی رپورٹ ہے وہ کافی معنی خیز ہے۔ اس سے نظر یہ آتا ہے کہ مسائل بہت بڑے ابھی ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور وہ ہمیں حل کرنے کے لیے جتنی اسٹریٹجی چاہیے، جتنی تندہی سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ابھی تک ہم وہ کر نہیں پائے۔ مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ بھی اور جو فرسٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، اس میں 3-4 اتنے پریشان کن علامات ہیں۔ ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو ہماری انڈسٹریل شعبے کی پیداوار ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے۔ کنٹریکشن ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ نیگیٹو گروتھ ہے اس کے اندر، پازیٹیو گروتھ نہیں، نیگیٹو ہے، کنٹریکشن ہو گئی ہے۔ ہم ڈھیروں بوروئنگ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، کچھ 3,2500 ارب کے قریب بورو کر چکے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا خسارہ بہت بڑا ہے، ہم ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں کر پائے۔ تو ہم نے جو بہت زیادہ ڈی ویلیویشن کی، اس کی وجہ سے ہماری انٹرسٹ پیمنٹس کی، جو سود کی ادائیگی کے اخراجات ہیں، وہ بہت زیادہ اوپر جا چکے ہیں۔ یہ وہ تمام علامات ہیں بیماری کی اور مرض کی جو اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ کے اندر بیان کی ہیں۔ یہ ان کی توقع ہے کہ ان اقدامات کے اوپر چلتے ہوئے ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اگر ریفارم پروسیس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اسٹرینتھن کرتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں اس کو، تو پاکستان کی اکانومی صحیح راہ کے اوپر آ جائے گی۔ لیکن جو اصل ہماری آس اور امید ہے وہ جڑی ہوئی ہے 2-3 بائی لیٹرل جو ہمارے کنٹریز کے ساتھ مراسم ہے، جس میں سر فہرست اس وقت سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے، جس سے ہمیں بجٹری سپورٹ بھی ملی ہے، جس سے ہمارے ریزروز ابھی $8 ارب پہ ہیں، نہیں تو 3-4 ارب پہ ہم آگے ہوتے۔ اور دوسرا ان سے توقع یہ ہے کہ محمد بن سلمان اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کریں گے اور اس دوران میں پاکستان کے اندر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان کریں گے، جس میں ایک $8-9 ارب کی آئل ریفائنری کا پروجیکٹ شامل ہے، ایک پیٹرو کیمیکل سٹی کا پروجیکٹ شامل ہے، اور اسی کے اندر UAE کی انویسٹمنٹ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے کراچی کے اندر، اس کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ جو ہیں، حکومت کی توقع یہ ہے کہ 25 سے 30 ارب ڈالر کا مجموعی پروجیکٹ ہے آئندہ 3 سے 4 سالوں میں۔ جو کوتاہیاں کی گئیں پچھلے چند ماہ میں اکنامک مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ ہو سکتا ہے ہماری ان بائی لیٹرل جو فورن پالیسی کے میدان میں سکسیسز ہیں، وہاں سے ہمیں کمپنسیٹ ہو جائیں کسی حد تک۔ جو آج شرکا کا پینل ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، ہمارے ساتھ ہیں عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے لاہور سے ہمارے ساتھ۔ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور پروگرام کا آغاز کریں گے ہم پاکستان کے فارمر پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ممنون صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ممنون صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ آج آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات تھی، تو کچھ اپڈیٹ کریے گا ان کی صحت کے حوالے سے، کیسی طبیعت ہے میاں صاحب کی؟ دیکھیے میاں صاحب اصل میں دل کا مرض تو ان کو ہے نا، ان کا بائی پاس ہوا تھا، اور بائی پاس کے بعد کافی تک دوائیں کھانی پڑتی ہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کا خاندان بھی یہ بار بار کہتا ہے کہ ان کی نگہداشت کی، زیادہ بہتر نگہداشت کی ضرورت ہے۔ تو میاں صاحب کو پرابلم تو ہیں، اور ان کے جو پرسنل فزیشین ہیں وہ بھی اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی بورڈ بنایا ہے، دیکھیے اب وہ بورڈ کیا رپورٹ پیش کرتا ہے، لیکن میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب کو زیادہ بہتر نگہداشت کی ضرورت ہے ہیلتھ وائز۔ اچھا، کل پرسوں ہم پرویز رشید صاحب سے بھی بات کر رہے تھے، تو پرویز صاحب کا خیال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا نام ECL سے ہٹایا جائے اور ان کو پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے۔ لندن میں جس معالج نے ان کی سرجری کی، اوپن ہارٹ سرجری کی، وہیں پہ وہ واپس جائیں اور وہاں جا کے علاج کروائیں۔ تو آپ کی کوئی اس حوالے سے بات ہوئی میاں صاحب سے؟ نہیں، میری اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بڑی معقول تجویز ہے، اس لیے کہ جس معالج نے ان کا بائی پاس کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے، اور وہ یقیناً زیادہ بہتر طریقے سے علاج کر سکے گا۔ میں پرویز صاحب کی تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔ اور کچھ سیاسی معاملات پہ کیا ڈسکشن ہوئی ممنون صاحب؟ کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالی۔ میاں صاحب نے کچھ سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کی، پارٹی امور، پاکستان کی سیاست؟ اصل میں وہاں پر جو اور لوگ بھی موجود تھے، تو ہر ایک کا خیال یہ تھا کہ لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے کہ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کو ہے، وہ معاشی حالات جو ہیں پاکستان کے، وہ بہت زیادہ خراب ہیں، یعنی جتنا لوگ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ خراب ہیں۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اصل جو صورت حال ہے اس سے لوگوں کو واقف کرنا چاہیے. یہ اس طرح سے کہنا جیسے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی 3-4 دن پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے یہ کہا کہ معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر 3-4 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ اب وہ ہم نے جو منفی حالات تھے ان پہ قابو پا لیا ہے. تو 3-4 دن میں ایسے کیا واقعات ہوئے کہ جو انہوں نے اس پہ قابو پا لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت غریب آدمی صرف پریشان نہیں ہے مہنگائی کی وجہ سے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، بلکہ درمیانی جو طبقہ ہے، متوسط جو طبقہ ہے وہ، اور ایون امیر لوگ جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ گیس کے ریٹ اور بجلی کے ریٹ اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ وہ پریشان ہیں کہ وہ کس طرح سے سروائیو کریں گے. تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو آسانیاں فراہم کریں. ابھی تک کوئی ایسی شکل نظر نہیں آتی کہ یہ آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جتنا قرضہ لیا گیا ہے، جیسے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، جو باہر سے اور اسٹیٹ بینک سے، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اتنے کم پیریڈ میں اتنا قرضہ لیا گیا ہو پہلے. تو اس کی جو نظر یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جو ریونیو ہے وہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ میں ہی پورا کا پورا جو ہے وہ چلا جائے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس سے زیادہ توجہ دے، ان حالات کو ٹھیک کرے، ان آدمیوں کی صورتحال کو ٹھیک کرے. بے روزگاری. ممنون صاحب، اگر ایک میں آپ سے براڈر پولیٹیکل کانٹیکس میں پوچھ سکوں، ایک پاکستان کے آپ فارمر پریزیڈنٹ رہے ہیں، کوئی گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ اس کی کیا موجودہ حالات میں ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی، کیا فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر 2-4 جو بڑی سیاسی جماعتیں کنسنسس ایوالو کر لیں. اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی جس کی نتیجے میں اس وقت شہباز صاحب بھی، نواز شریف بھی جیل کے اندر ہیں، اس پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ اور اسٹرینتھن کیسے کرنا ہے، اس کے اوپر اتفاق رائے پیدا ہو جائے. تو ایک گرینڈ ڈائلاگ جو ہے سیاسی جماعتوں کا، کم از کم 3-4 بڑی سیاسی جماعتوں کا، وہ ہونا شاید وقت کی اہم ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ بہت اچھی بات، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ زیادہ مشاورت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے زیادہ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص کی رائے مختلف ہوتی ہے، اور جب بہت سارے لوگوں کی جو صاحب الرائے ہیں ان کی رائے ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہ بہت ہی اچھا رزلٹ اس کا ملتا ہے. تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. ایک صرف آخری آپ سے بات پوچھ لوں، آج بعض خبریں یہ ظاہر کر رہی تھیں کہ جب آپ ملنے گئے ہیں نواز شریف صاحب سے تو آپ کو شاید کہا گیا کہ آپ گاڑی سے اتریں، پیدل چلیں، پھر آگے جائیں، تو آپ کو اس میں کوئی دشواری پیش آئی، کوئی شاید تلاشی بھی لی گئی، کچھ ایسا ہوا وہاں پہ جیل کے اندر جاتے ہوئے؟ نہیں، وہ وجہ یہ تھی کہ ہمارے آگے 2 گاڑیاں تھیں. یہ ضرور ہے کہ جیسے مجھے 10 بجے ٹائم دیا گیا تھا، تو میرے خیال سے میری ملاقات ہوئی 10:30 بجے. تو وہ جو آگے گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، جب وہ موو نہیں کرتی تو میں کیسے موو کر سکتا تھا. تو بہرحال وہ جب انہوں نے آگے جانے دیا تو پھر اس کے بعد میں میری گاڑی بھی اندر گئی اور میں تقریباً آخر تک پہنچا. تھوڑی دوری مجھے چلنا پڑا اور کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوئی. صحیح ہے، آپ کا جو احترام تھا وہ ملحوظ خاطر رکھا انہوں نے. جی ہاں الحمدللہ. چل پھر تو یہ مناسب بات ہے، کیونکہ بعض خبریں جو تھی کچھ اور اشارہ کاری تھی. ممنون حسین صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. عثمان ڈار صاحب، جو ایشوز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، سر فہرست وہ کہتے ہیں کہ اقتصادی معاملات جو ہیں اس کے اوپر سنبھالنے مسائل بہت بڑے ہیں. دیکھیں ملک صاحب، جس طرح ہمیں معیشت ہینڈ اوور کی گئی، جو ایک لیگسی چل رہی تھی، یہ انڈیکیٹرز تو اگر آپ دیکھیں تو 2017 میں نظر آ رہا تھا کہ جو فنینشیل انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے حالات تھے اور ان 5 ماہ میں کم از کم 2 ہی آپشنز تھیں. ایک آسان آپشن تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے، جیسے تقریباً تمام گورنمنٹس جاتی رہی ہیں، اور جو بھی وہ کہہ رہے تھے گھٹنے ٹیک دیتے، جو ان کی سخت کنڈیشنز تھیں وہ مانتے. پھر اس سے جو سیلاب آنا تھا مہنگائی کا، یہ تو ابھی ایک لگ رہا ہے چھوٹا سا طوفان، وہ سیلاب تھا جو اس آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے ساتھ آنا تھا. دوسرا راستہ تھا جو مشکل راستہ تھا، جس طرح آپ کے سامنے پرائم منسٹر گئے ہیں، انٹرنیشنل جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان سے ملے ہیں، ان سے بات کی ہے، جن شرائط پہ بھی ان سے ہماری ایک فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. پیسے آ رہے ہیں ملک کے اندر، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر قابو پانے کی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ نیچے بھی آیا ہے. اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے تو مہنگائی تو پھر
ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا یہاں، پھر میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا جس طرح کا طوفان ہونا تھا. تو اللہ کا شکر ہے، ہاں شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح ہمیں سپورٹ ملی ہے باہر سے. اور آگے اگر اب ہم جاتے بھی IMF کی طرف تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ شرائط نہیں ہوں گی جس طرح وہ پہلے بات کر رہے تھے آج سے 5 ماہ پہلے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا چند روز قبل رزاق داؤد صاحب نے پورا ایک میکینزم آگے رکھا ہے کہ فارن انویسٹرز کے لیے پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان تمام سچویشنز کو لے کے اس کو بحال کر رہے ہیں. جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور جیسے یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ قابو پائیں گے، یہ تمام انڈیکیٹرز جس کی آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی ہے وہ تمام دوست سمت میں چلے جائیں گے. لیکن ایک چیز ابھی لگتی ہے کہ ایک بات جو عوام کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی تیاری نہیں تھی معاملہ سنبھالنے کی. دیکھیں تیاری ملک صاحب، چلیں آپ کی ایگزامپل سے میں دے دیتا ہوں. آپ ہم نیوز میں آئے ہیں تو آپ کچھ سوچ کے آئے ہوں گے نا میں جاؤں گا، لیکن آپ باہر سوچ کے آئے ہوں گے کہ اندر یہ سب کچھ ہوگا. لیکن جب آپ اس آرگنائزیشن میں جاتے ہیں، اندر آتے ہیں، پھر وہ سچویشن وہ نہیں ہوتی جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیں جو سٹیٹس مل رہے تھے، فگرز مل رہی تھیں، اس کے اوپر ہم بات ضرور کر رہے تھے، لیکن حالات اس سے زیادہ خراب تھے، اندر ادارے اس سے زیادہ تباہ تھے. ایک بات صرف امپورٹنٹ بات ہے یہ دیکھیں، جو بجلی کی گیس کی انہوں نے بات کی ہے، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس پیسہ ہے، ریزروز پڑے ہیں، وہ تو بڑی بڑی سبسڈیز عوام کو دیں تو سمجھ بھی آتی ہے کہ پیسہ خزانے میں ہے تو عوام کو ریلیف تو زبردست قسم کا. لیکن وہ ملک پاکستان جیسا ملک جو 28,000 ارب کے قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہو، کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا سامنا ہو، تو پھر آپ ہر چیزوں کے اوپر سبسڈی نہیں دے سکتے. اس کے اندر پھر آپ نے شیئر لینا ہے، کچھ عوام سے لینا ہے، کچھ گورنمنٹ میں دینا ہے. 150 ارب روپے کا گیس کا سارا تھا، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کبھی. اب وہ 150 ارب کسی نے تو دینا تھا. اسی طرح 450 ارب کا انرجی پہ تھا. آپ فرمائیے، یہ کوئی معاملہ سنبھالنے کی پوزیشن میں لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2-3 چیزیں جو میں اکانومسٹ نہیں ہوں. پہلی بات تو میں بڑے کھلے دل سے، ڈاکٹر صاحب تو ہوں گے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، میرے خیال میں شاید فورن کوالیفائڈ ہیں، تو ان کو تو سمجھ ہوگی اکانومی کی، مجھے بالکل نہیں. میں تو اچھا ایک اور بات میں ابھی سوچ رہا تھا ممنون صاحب کی باتیں سن کے، اگر میں یہ کہوں نا جیسے ممنون صاحب نے کہا، ڈیفینیٹلی ان کو کرنا چاہیے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے، جماعت کو کرنا چاہیے، چاہے غلط ہی کریں آپ کر لیں، بعد جا کے آپ سوچیں گے یار میں نے یہ غلط کہا. میں اگر یہ کہوں کہ مہنگائی ہے، آپ کہیں گے یہ تو اپوزیشن میں ہے، ان کا تو کام ہی یہی کہنا. میں اگر یہ کہوں کہ برے حالات ہیں، آپ کہیں گے یار یہ تو اپوزیشن ہے، کہنا ان کا فرض بنتا ہے. آپ نے ایک بات کی ڈائلاگ کی ممنون صاحب سے، میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا بتاتا چلا جاؤں گا. عمر کے لحاظ سے تھوڑا میرے نکل جاتی ہیں ذہن سے باتیں. آصف زرداری صاحب نے پہلی تقریر کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے بڑے کھلے دل سے پیشکش کی کہ ہمارے ایکسپرٹس حاضر ہیں، ہماری جماعت حاضر ہے، پاکستان کے لیے، پاکستان عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. ان کی تقلید کی میاں شہباز شریف صاحب نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا جی ہماری جماعت بھی حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، ہماری ایکسپرٹیز حاضر ہے. لیکن میرے خیال میں شاید جو کچھ جواب آئے وہاں سے اممیچور، میرے خیال میں شاید آئندہ وہ اس قسم کی کوئی بات کہیں گے نہیں. چاہیے تو یہ تھا نا بڑے مدبرانہ طریقے پہ بات ہوتی، اچھے الفاظ استعمال ہوتے، یا پھر آپ یہ بھی کر لیتے، کوئی مذائقہ نہیں تھا، بیٹھ کے آپ ڈسکس کر لیتے. اپنی جب آپ کو مسائل ہوتے ہیں تو آپ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ تو بڑے مطلب یہ تو ملک کا معاملہ نا، ملک عوام کا معاملہ. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی IMF چلے، سعودی عرب نے آپ کو کیا دیا؟ کچھ دیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا، آپ کو تو زندگی کو تو اکانومی میں سبسٹینشل سپورٹ سعودی عرب کی بھی اور UAE کی، اس کے بغیر ہماری یہ لائف لائن تھی، اس وقت اگر نہ ملتی تو ہم یہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا. ہے کیا مجھے بتا تو دیں آپ. اٹس سبسٹینشیل. $3 بلین ان کیش، اور $3 بلین کدھر ہے؟ کھا گئے ہم. نہیں کھایا، کھا لیا ہم. نہیں سر نہیں. آپ یہ تو آپ اتنا ان کو بچہ سمجھتے، وہ ریزرو میں رکھا ہوا ہے، اپنا ریزرو سے نکال کے کھا لیا ہے. وہ ریزرو والا ہم استعمال نہیں کر سکتے. آپ اس کو نہ استعمال کر سکتے، ہاں چھیڑ نہیں سکتے، وہ ریزرو میں رکھا ہوا ہے. کچھ نہیں کر سکتے اس کو. دیٹس مین وہ تو آپ کے لیے بیکار ہے، کاغذ کے ٹکڑے ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا، آپ کس چکر میں. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، میں جو اصل بات کرنے جا رہا تھا، سعودی عرب، ایمریٹس اور
IMF किससे डिक्टेशन लेते हैं? बताइए, किसके अंडर इन्फ्लुएंस है ये? अंकल सैम से। तो यार पता नहीं कौन सी दुनिया में आप रहते हैं, पता, या फिर मुझे आप कुछ करवाना चाह रहे हैं, मेरे को कुछ गड़बड़ करवाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, असल जो चाहिए था, जो नज़र आया कि आपकी सोच, आपका विजन जो नज़र आया, आपके मुल्क में एक इनकलाब आया और उससे आपके जो डेफिसिट था, ईयरली डेफिसिट, आपने उसी सर्विसेज से आपने वो डेफिसिट अपना पूरा कर लेना था, वो था CPEC। आपको चाहिए था उसको दिन रात एक काम करते हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता कि उसकी क्या वजूहात हैं, क्या उसके। आपको एक बयान सुनाता हूँ, आपने ये पॉलिटिकल डायलॉग का आपने भी तज़किरा किया है। फवाद चौधरी साहब ने आज एक बयान दिया है, उसके ऊपर मैं चाहूँगा कमरज़मान कायरा साहब से भी राय लूँ। दिखाएगा फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा। नवाज शरीफ जरदारी साहब जो हैं उनका क्या फ्यूचर है पॉलिटिक्स में? वो पहले ही फारग हैं, उनको इससे ज़्यादा फारग क्या होना है? जितना फारग हो सकता है बंदा, जितना को फारग हो सकता है कोई सियासतदान, उतने फारग हो गए हैं, अब और क्या करना है। जरदारी साहब पक्के इसी मुराद अली शाह साहब को कहें कि आपने जो है वो पिछले 10 सालों में इतने पैसे खाए हैं, वो कहते हैं हमने 18वीं तरमीम नहीं बदलने देनी। जरदारी साहब को कहें जनाब आपने कोई 70,000 करोड़ रुपया आप खा गए हैं, पैसे आपके सिंध में जा रहे थे, निकल लंदन अमेरिका में रहे हैं, वो कहते हैं 18वीं तरमीम हमने नहीं बदलने देनी। यानी सवाल जना चना जवाब गंदम, ये तो ऐसे इन्होंने बहाने बनाए। कायरा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ, वो कहते हैं कोई मुस्तकबिल नहीं है जरदारी साहब का, नाम BCL में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही हैं कि यहाँ से रियाज मलिक साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया है। तो ये किस रुख पे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का मामला आगे चल रहा है, कुछ आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर आसिफ जरदारी साहब ने पॉलिटिक्स फवाद चौधरी की सनद से करनी है तो फिर उनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और हमें फवाद चौधरी जैसे दानिश्वरों की किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जो इस पर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ। रही बात अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा है, हम जहाँ जहाँ हमें बुलाया गया उस पर पेश हुए हैं। ये माजी में भी इसी तरह की अकाउंटेबिलिटी हमारी होती रही है और वो सारे केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुँचे। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि हर चीज़ का जवाब मौजूद है और वो जवाब दिया जाएगा, पर अप्रोप्रिएट फोरम पे दिया जाएगा। मीडिया में जवाब देने से आपका जो लीगल केस होता है वो भी ख़राब होता है। सो ये मियां नवाज शरीफ साहब के केस में हम देख चुके हैं, हमारी आंखों के सामने है। लेकिन मलिक साहब जो आप फरमा रहे थे ना, देखिए ना, फवाद का तो पता नहीं, उसको समझ ही नहीं है। 70,000 करोड़ शायद पिछले 10 साल में सिंध के टोटल बजट में ये पैसा ना गया हो, और उसमें से आपका मेजॉरिटी, सूबों का मेजॉरिटी पैसा वो तनख्वाहों में खर्च होता है। उसके बाद उनके जो डेट रिटायरमेंट होती है और फिर उनकी डेवलपमेंट का हिस्सा आता है। अगर किसी जगह पे कोई पिलफ्रेज होती है, कोई ख़राबी होती है, तो तनख्वाहें तो नहीं खाई जाती यार। जो आपका डेट रिटायरमेंट होती है वो तो नहीं खाई जाती ना। अगर कोई गलती, खराबी, कोई ख़राब होती भी है तो वो आपकी डेवलपमेंट में है। और अगर आपका पूरा डेवलपमेंट प्लान, पूरे का पूरा डेवलपमेंट जो पिछले 10 साल का सिंध का है वो 200, 400, 500 या 800 अरब का होगा या 2000 अरब का होगा, तो ये 70,000 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती ये बातें कर रहे हैं कैसे। और इनका ये PTI वालों ने एक नया फिनोमेना रख लिया है, ख़ास तौर पे फवाद और उनके कुछ साथियों ने, कि ये फिगर्स को इतना ज़्यादा, मतलब आप डेट बताते हैं ना, तो ये नहीं बताते कि फॉरेन डेट कितना है, ये कहते हैं इतने हज़ार अरब पाकिस्तानी, उस पर उसको कन्वर्ट करके, ताकि पाकिस्तानी कौम को कंफ्यूज किया जाए कि ये तो इतना बड़ा है। भाई डेट पाकिस्तान के अंदर, मलिक साहब जो पहले वज़ीर ख़जाना थे, अगर आप उनकी स्पीच निकालें जो पहली पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुई थी, उसमें भी बताया गया था, और कायद-ए-आज़म की 11 अगस्त की स्पीच देख लें, उसमें भी कहा गया था कि पाकिस्तान में बदउनवानी है, पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब हैं, हमारी इकॉनमी में बहुत सारे फैसले करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जितने बजट या मैंने स्पीचेस या उनके जो फरमूदात हैं, जो बाद की लीडर्स के भी हैं, और जो वज़ीर ख़जाना की स्पीचेस है, जितनी मेरी होश है और मैंने सुनी है, उस पर तो हमेशा ये कहा गया कि ख़जाना खाली है, कमज़ोर सूरत हाल है, डेवलपमेंट थोड़ी है और हमारे पास स्पेस थोड़ी है। हर दौर में कर्ज लिया गया, हमारा खर्च ज़्यादा था और हमारी इनकम कम थी। ये हर दौर का अलमिया रहा है, ये किसी एक गवर्नमेंट का अलमिया नहीं है। इसमें मार्शल लॉ भी थे, जमहूरियतें भी थी, सेमी जमहूरियतें भी थी, ये तसलसल रहा। आज एक मंत्रा पढ़ा जा रहा है मुसलसल कि जी ये गवर्नमेंट आई है तो बस कर्जा बहुत चढ़ गया है, क्या करें क्या करें। ओ भाई, ये गवर्नमेंट आने से पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसको भी कर्जा ही मिला था,
उससे पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसको भी कर्जा ही मिला था, और हर दौर में हर हुकूमत ने उस कर्जे को अगर बढ़ाया है तो उन्होंने पाकिस्तान के रेवेन्यू को भी इंक्रीज किया है। हमारे दौर में जब वर्स्ट सूरत हाल कायरा साहब, क्या इन मसाइल का कोई हल हमारे पास नहीं है? 70 सालों से अगर हम इसी रोने में पड़े हुए हैं तो इसका हमारे पास इसका मतलब तो यही हुआ कि सोल्यूशन नहीं है कोई भी। मलिक साहब, एक बड़ी सिंपल बात है, अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से ज़्यादा नहीं होती तो फिर आप कर्ज में डूबते चले जाते हैं। और ये बात आप कह रहे थे ना अभी ममनून साहब से कि हमें क्या जमातों को बैठ के ये नहीं देखना चाहिए कि क्या क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया और आगे कैसे बढ़ना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ गवर्नेंस करें, हमें बिल्कुल खुले दिल के साथ ये बैठ के देखना चाहिए कि 70 सालों में कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे क्लिप किया जा सकता है। आज भी हम उन्हीं गलतियों का इदराक ना रखते हुए उनको रिपीट किए जा रहे हैं। मलिक साहब, हम सुपरफिशियल कामों के हम गालियां तो दे रहे हैं अपोजिशन को। हाँ, जो चोर है, जो खराब है, जो फ्रॉड है, जिसने गलती की, पकड़ो उसको भाई। अगर किसी हुकूमत ने, वो सिंध की है, वो मरकज की है, वो पंजाब की है, वो किसी की भी है, अगर उसने पैसे का मिस यूज किया है, इतने हज़ार अरब किधर गया, तो भाई आप गवर्नमेंट में बैठे हो, आप उसका ऑडिट करा लो। जो स्टेट बैंक की ताज़ा तरीन रिपोर्ट भी है कायरा साहब, उनको देख के तो मुझे खौफ आता है कि पाकिस्तानी अवाम के साथ बनेगा क्या। 45% डेवलपमेंट स्पेंडिंग काटी गई है, 45% जो तरक्याती अखराजात हैं उसको काट दिया गया है, और जो खसारा है हमारा वो 100 अरब बढ़ गया है पहले 3 माह के अंदर। तो हमारे पास हल कोई नहीं है। हम हवा में जितनी मर्जी तलवारें चला लें, जितने मर्जी दावे कर लें, हम डायरेक्शन ऐसे फिलहाल मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं। सर, अगर आप अपने तरक्याती बजट, 1 मिनट चाहिए मुझे, तरक्याती बजट को कट करेंगे, तनख्वाहें कट होंगी, रेवेन्यू कट होगा, लोगों के और जॉब्स बेशुमार नीचे, बाकी जो अलाइड इंडस्ट्री है उसको जो सपोर्ट कर रही है वो कट होगी, तो उसमें बहुत बड़ा तूफान आएगा। फिर दूसरा आप कह रहे हैं जी एफडीआई, तो भाई एफडीआई आपको एक हद तक सपोर्ट करती है, बट ये याद रखें पाकिस्तान की इस वक्त जो फौरी ज़रूरत है वो ये है कि पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्री लगे जब यहाँ से चीज़ें बाहर ज़्यादा जाए, हम एक्सपोर्ट बेस को बड़ा करें। पाकिस्तान के अंदर जो एफडीआई आती है वो जहाँ पे ज़्यादा बड़े मुनाफे होते हैं सिर्फ उन सेक्टर्स में आती है, और वो ज़्यादातर लोकल कंजम्पशन बेस्ड इंडस्ट्री पे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इसी तरह तीसरी गुजारिश ये है, कहते हैं अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। ओ भाई, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो मेरे और उस्मान डार के, उस्मान डार साहब तो माशाल्लाह खैर अरबोपति आदमी है, मैं सफ़ेद पोश बंदा हूँ, लेकिन मेरा भी गुजारा यह है कि अगर मेरी इनकम उसी तरह रही, मेरे अखराजात बढ़ गए हैं, तो मेरे पास कुशन था तो मेरा गुजारा हो रहा है। ज़रा हाथ तंग हो गया, बड़े आदमी को और बहुत मुश्किल नहीं होगी, लेकिन जिस बंदे का टोटल तनख्वाह में छोटे छोटे कारोबार करके गुजारा था दिहाड़ीदारी में, जो पाकिस्तान के 16-17 करोड़ लोग हैं, मलिक साहब उनसे पूछिए ना, उनको अगर आप ये कहें कि जी हमें तो पैसे नहीं मिल रहे इसलिए हम आपको रिलीफ नहीं दे सकते, तो भाई आप जिस क्लास के पास है, जिसको आपके वजीर आजम रोज कहते हैं इनको नोट बनाने दो, दौलत बनाने दो, दौलत इकट्ठी करना कोई जुर्म नहीं है, वजीर आजम साहब कहते हैं नोट बनाने दो, जनरेट करने। डॉक्टर साहब को दोबारा इसमें शामिल कर लूँ, आपकी हुकूमत को इस मसले पे कुछ गौर करना पड़ेगा। ये जो मिडिल क्लास है इतने बुरे तरीके से इसको रगड़े में आई हुई है, ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। मतलब आपने हैव से लेना है ना मलिक साहब। आखिरी बात यह है कि बेहतरीन निजाम वो है कि आप हैव से लेके हैव नॉट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हैव्स के ऊपर बहुत पड़ा है लेकिन हैव नॉट्स के ऊपर ज्यादा पड़ा है। तो यार खुदा का खौफ करो, ये कौन सी पॉलिसी है? देखिए मल साहब, एक आपके सवाल पे आने से पहले मैं 18वीं तरमीम पे 1 मिनट लगाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि बार बार कायरा साहब और इनकी जमात उस पर बात करती है। देखिए पहले एक तो जनरल अंडरस्टैंडिंग, मैंने अभी बात नहीं की, मैं करूंगा जरूर अगर आप उसका जवाब दूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कि वो बार बार उस पर बात हो रही है ना, यही क्या जा रहा है ना, पैसे आ गए। अभी तो इस पे बात उस्मान साहब हुई नहीं, अभी तो इकोनॉमी पे बातें हो रही है, उस पर कर ले, फिर उस पर बाद में बात करते हैं। तो देखिए इकोनॉमी पे ये एक यूनिवर्सल हकीकत है, जब तक आपके मुल्क की इंडस्ट्री नहीं उठेगी, ना ही जॉब क्रिएट होगी, ना ही इकोनॉमी ठीक होगी। अब सबसे बड़ा मसला ये है, देखिए मतलब आपने शुरू में, आप मलिक साहब ने प्रोग्राम के शुरू में कहा जी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे उसमें कमी आई है। देखें एक जो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है मलिक साहब, वो टेक्नोलॉजी लेके आती है, जॉब्स जो है ना वो आपकी SMEs से क्रिएट होती हैं। और पाकिस्तान की आप तारीख उठा के देख लें, जो लोनिंग सेक्टर है बैंक का, उसमें SMEs को बुरी तरह जो है नज़रअंदाज किया गया। बैंक्स जो थे वो उन SME सेक्टर को कोई लोनिंग नहीं थी हो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई लोनिंग नहीं होती। 22% ऊपर गई है हमारी गवर्नमेंट में।
اسی طرح جو 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہماری گورنمنٹ نے، ایک جو گھروں کی اسکیم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کیوں گئی ہے اوپر، یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ مطلب گاڑیوں والوں نے بہت قرضے لیے ہیں آپ سے، ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ، ان کی گاڑیاں بکنی تھیں، اس کا فائدہ ہی ہوگا نا، انہوں نے ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ میں قرضہ لیا، آپ کا ویسے آپ کی کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں، ڈالر آپ کا 100 سے 140 پہ چلا گیا، ان کی کاسٹ بڑھی ہے، انہیں بارو کرنا پڑا، شوق میں نہیں کیا انہوں نے، نئی انویسٹمنٹ نہیں لگائی انہوں نے، گرین فیلڈ میں نہیں گئے، چلے ٹیکس مل رہا ہے. میں میری بات سمجھیں ذرا، پہلے میری بات تھوڑی سمجھ لیں. دیکھیں شیخ صاحب کی بھی بات سن لیں. میں جو سمجھ پایا ہوں نا، عثمان بھی میری طرح ہی ہے. بات میں کلیئر بات کر رہا ہوں نا، ہم بات کر لیتے ہیں. 18ویں ترمیم پہ آ جائیں. میں اور شیخ صاحب تو پیدا ہم نے تو بینکوں کو پش کیا. یہ جو 20% کا ٹیکس میں کٹ دیا ہے گورنمنٹ نے، کیوں دیا ہے؟ کہ ایسا میز کو لوننگ کریں. ہم خود اکنامک ایکٹیویٹی چاہتے ہیں ملک میں ہونی چاہیے، انشاءاللہ ہوگی. حوصلہ رکھیں، 6 ماہ میں میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ مشکل وقت وینٹیلیٹر کے بعد کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ ریگولیٹر یہ ڈرائی نہ شیخ صاحب، وہ بینکوں کو پابند کرے. ملک صاحب ایک بات کہہ لوں، ایک میں کہہ لوں پھر آپ کہیے گا. ایک کریڈٹ تو آپ کو اسد عمر صاحب کو دینا ہوگا. ریگولیٹر کے طور پہ یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کہ بینکوں کا سپریڈ کیا ہے، وہ کتنا ایگریکلچر کو دے رہے ہیں، وہ کتنا ایس ایم ایز کو دے رہے ہیں. اگر ریگولیٹر اپنا کام نہیں کر پا رہا تو اس کو صرف انسینٹیو دینے سے کام نہیں چل پائے گا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کم از کم 1 کریڈٹ آپ ضرور اسد عمر صاحب کو دیں کہ وہ اسحاق ڈار صاحب کی طرح نمبرز گیمز کے ساتھ نہیں کھیل رہے، ان کو مینیپولیٹ نہیں کر رہے کہ یہ دکھا دو وہ دکھا. جو حقیقت ہے ہم قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں اور کانفیڈنٹ انف ہے، نیت صاف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہی ملک اٹھے گا. ٹائم لگتا ہے. اتنا بڑا بگاڑ آیا 4-5 ماہ میں، کیا کوئی جادو کی چھڑی لے کے آئے ہیں مارتے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جانا تھا؟ کوئی بھی چیز ملک صاحب آپ کی باتوں سے قائل پوری دنیا میں شیخ صاحب کو قائل کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کسی بھی چیز نے اوپر جانا ہوتا ہے نا، دیکھیں قائرہ صاحب، کسی بھی چیز نے جب اوپر جانا ہوتا ہے نا وہ ایک دفعہ نیچے آتی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ اٹھے گا. اب میں آ رہا ہوں 18ویں. ان کے ایک لیڈر نے تقریر کی، مجھے یاد ہے میرے کانوں میں بجتی ہے وہ الفاظ، اور آج بھی وہی الفاظ ہیں، باہر نہیں. یہ آج کل آ کے انہوں نے ذرا چلے گئے بیک فٹ پہ، ڈیفینسو ہو گئے ہیں کہ ذرا انتظار کیجیے. اس کی تقریر تھی، وہ مونس کو مذکر اور مذکر کو مونس بنا جاتا ہے کبھی کبھی، اور اس کو بیچارے کو وہ بھی میری طرح، اس کو بھی بلین اور ملین کا کوئی اوراق نہیں ہے کہ بلین کیا ہوتا ہے، ملین کیا ہوتا ہے، ٹریلین کیا ہوتا ہے. وہ اس نے کہا عمران آئے گا دوسرے دن تو تم پھانسی لگ جاؤ گے، تم سزائے موت ہو جاؤ گے، تم سزائے عمر قید ہو جائے گی تمہیں، اور پاکستان جو ہے وہ آسمان پہ چلا جائے گا. $200 ارب آئے گا پہلے دن. $100 ارب آئے میں منہ پہ دے مارے گا. میں ملک صاحب میں بڑا سمجھتا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں نا اکانومی اوپر جائے گی تو شیخ صاحب کو کہنا چاہیے انشاءاللہ ملک اٹھے گا. ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ویری لائٹر نوٹ، ہمیں تو ملک کے سوچنا چاہیے. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہم نے شیخ صاحب کرنی. اب ہم پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی ہے. میں نے تو اپنی شروعات میں دیکھیں کوشش کر رہے ہیں، حکومتیں پالیسیوں سے چلتی ہیں. دیکھیں کوشش کر رہے ہیں نا. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان بناؤ، یہ سرٹیفکیٹ آپ کے سامنے آئیں، کوشش لیں، پیسہ رکھیں، لائیں، کریں. ملک صاحب دیکھیں بڑا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ انویسٹر کانفیڈنس پہلے ملک والے میں بات سیریس یہ ہم لوگ نا اکانومی کی ابھی میرے دونوں بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے. 18ویں ترمیم آ گئی ہے تو کریں. ادھر آ گئی ہے قمر صاحب، حیدرآباد پہنچ گئی ہے. کریں. آپ بات کر لیں 18ویں ترمیم کو کیا ہوا ہے جی بتائیے پہلے. میں اصل قائرہ صاحب ماشاءاللہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے. ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ 18ویں ترمیم پہ حملہ ہم کر رہے ہیں. ہم کیسے حملہ کر سکتے ہیں ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر؟ ہمارے پاس تو نمبر گیم ہی پوری نہیں ہے، تو ہم نے کیا حملہ کرنا ہے؟ تو یہ جو اس کی آڑ میں چھپ رہے ہیں، میں کہوں گا وہ نظر ہٹا رہے ہیں. جو بھی معاملات سندھ میں چل رہے ہیں، چاہے وہ گورننس کے ایشو ہیں، کرپشن کے ایشو ہیں، وہ الگ ڈبیٹ ہے. دیکھیں کم از کم یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ سیر حاصل ڈبیٹ نہیں ہوئی 18ویں ترمیم پہ. میں ایک پوائنٹ اس کا آگے رکھ لیتا ہوں، اور بھی پوائنٹوں پہ بات ہو سکتی ہے کہ 18ویں ترمیم کی جو 25A شک ہے تعلیم کے اوپر ہی لے لینا کہ ایجوکیشن فار آل. ہمارا ماننا ہے کہ ایجوکیشن فار آل کے علاوہ کوالٹی ایجوکیشن پہ بات ہونی چاہیے. اس میں نہیں ہے. تعلیم میں آج آپ کے کیریکولم میں ایشو کیا ہے؟
آج آپ کا جو وہ جاب مارکیٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہا, کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. اگر اس پہ بات ہو جاتی ہے, اسی طرح اس کی جو اس کے علاوہ میں دو باتوں پہ آنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح ڈیولوشن آف پاور ہے جو اس کی خوبصورتی تھی, کس حد تک ڈیولوشن آف پاور جو ڈسٹرکٹ تک گئی ہیں, کتنے ادارے جو ہیں وہ مضبوط کیے گئے ہیں. سندھ کے اندر میئر تو یہی چیخ رہے ہیں میرے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. میں عثمان ڈار صاحب یہ کہوں گا, ٹھیک ہے آپ نئی نوکری ہے, پکی کریں آپ. مجھے خوشی ہے ملک کے لیے نوکری کر رہا ہوں. نہیں نوکری نہیں کر رہے آپ. بس میں مطلب یہ کہ میں آپ کو ایک گزارش کروں قاہرہ صاحب, اور آپ اس کے بالکل شاہد ہیں. میری حکومت تھی, جہاں میں حکومت کی غلطی دیکھتا تھا میں بولتا تھا, کہتا تھا غلط ہے, بالکل ایسی بات میں کرتا تھا. جب تک آپ یہ ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا, جب تک آپ یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے, آپ اسی طرح ہی غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے. آپ کہتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن. میں صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, میں سمجھ رہا تھا کہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. ایچ ای سی کو جانتے ہیں آپ, کیا ادارہ ہے وہ, کیا کنٹرول کرتا ہے وہ, اس کا کام کیا ہے اس ملک میں؟ کوالٹی ایجوکیشن, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو دیکھنا. اختیار ہی نہیں ہے ایچ ای سی کے پاس. اب بغیر سوچے سمجھے نہ بولا کریں. میں خود جا کے دیکھے تو صحیح, جا دیکھے تو صحیح. آپ ایچ ای سی کے چیئرمین کو لے لیں ذرا, کیا وہ انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں صوبوں میں؟ جو ان کے وہاں ایجوکیشن منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو ایسے اوور سائٹ باڈی بیٹھا ہوا ہے. عثمان صاحب بس میں یہ بتاؤں, میں آپ کو جو سمجھے پہلے شیخ صاحب کی بات سن لیں پھر میں بات کرتا ہوں. میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی صوبہ, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, ایجوکیشن جو ہے 18ویں ترمیم میں ڈیوالو ہو گئی, صوبوں کے پاس چلے گئی. ڈیوالو ہوئی. ڈیوالو ہونے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے پاس اختیارات چلے گئے کہ آپ ان کو آگے لے کے چلیں گے. اوور اینڈ ابو ایچ ای سی کا کام ہے ان کو دیکھنا, جہاں پہ بھی جا کے دیکھنا. یہ نہیں کہ ایچ ای سی نے آنکھیں بند کرنی ہے, یا وہ صرف اسلام آباد کی حد تک ایچ ای سی, ہر ایجوکیشن وہ دیکھتے ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے, آپ اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. چلے اسی طرح میں ایک اور ادارہ ایڈ کر دیتا ہوں, نیفٹیک کا بھی یہی حال ہے. کیوں پاکستان کی سکل ڈیولپمنٹ تباہ ہو کے رہ گئی ہے؟ اس لیے کہ نیفٹیک بھی ایک ایسے اوور سائٹ باڈی بیٹھا ہوا ہے. ٹیفٹاز آپ کے صوبوں میں انڈسٹری منسٹری کے نیچے. میرے کو مشکل ہے. قمر زمان کہہ رہا صاحب, ایک بات اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ایشوز, یہ نہیں مسائل, تو ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا, تھوڑا سا سن لیں. اب آپ سنیے ہے کیا, بتا دیں. آپ بالکل کنفیوز باتیں کر رہے ہیں. عرض یہ ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا نا, تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی بڑے کمال کے لوگ تھے, جن کو ہسٹری مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وفاق کے پاس 4-5 محکمے رہیں گے, باقی صوبوں کو دیں گے. آپ نے صوبوں سے پرومسز کیے تھے. آپ وہ ڈاکومنٹ تو پڑھیے یار, آپ تاریخ تو پڑھیے, آپ باقی ملکوں سے سیکھ لیجئے. اب آپ کے لیڈر یا آپ ان سے بڑے لیڈر آ گئے. اس کے بعد پھر ہمارے ملک کے سینٹرز گورنمنٹیں آ گئیں. پھر ہم نے آ کے 73 کا آئین سارے قومی قیادت نے اکٹھے ہو کے بنایا اور فیصلے کیے کہ ہم صوبوں کو امپاور کریں گے. ہم نے 10 سال کے اندر اندر, یعنی 73 کے بعد سن 83 تک, وہ جو میکسیمم اختیار جو قائد اعظم کا وعدہ تھا وہ ہم نے صوبوں کو دینے تھے, وہ ہم نے نہیں دیا. اس کا نقصان ہوا. ہم سے بنگلہ دیش الگ ہوا, ہم سے بلوچستان کے اندر تباہی آئی. ہم نے نیشنلسٹ موومنٹ پاکستان کے اندر چلی کہ آپ نے ان کو رائٹس نہیں دیے. اگر ہم نے 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری دی ہے, اگر ہم نے پاور ڈیوالو کی ہے, اگر ہم نے, تو کیا یہ جرم کر دیا؟ ہم نے اپنے صدر سے اختیار لے کے پارلیمان کو دیے, ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے اختیار لے کے صوبوں کو دیے. اس میں بڑی اچھی چیز ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری ترمیم میں کوئی مسئلہ ہے. سر میں آتا ہوں نا, لیکن عثمان صاحب اب آپ کا اسپیسیفک سوال ہے. عثمان صاحب سنیے, آپ کا اسپیسیفک سوال ایچ ای سی پہ ہے. ایجوکیشن ڈیوالو ہوئی, ہم ڈیوالو کرنے والوں میں تھے, میں اس کمیٹی کا ممبر تھا. آپ جتنے سوال کرتے ہیں کریں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس میں کانسیپٹ یہ تھا کہ ایجوکیشن صوبائی ایشو ہے. اب اس کو ایچ ای سی کو اگر ڈیوالو کر دینا ہے تو صوبوں نے ایچ ای سی بنانے ہیں. پنجاب نے ایچ ای سی بنا لیا, سندھ نے ایچ ای سی بنا لیا, کے پی کے نے ایچ ای سی بنا لیا, بلوچستان اپنے ایچ ای سی بنائے, وہ اپنے سٹینڈرڈز لے کے چلے گا. اور جو پاکستان کا دیگر ممالک کے ساتھ ایجوکیشن کے میدان میں اگر کوپریشن ہے, اسکالرشپس ہے, باقی ایشوز ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کا فیڈرل ایچ ای سی موجود ہے.
اب اس کا یہ کیپیبل انف ہے کہ وہ یونیورسٹی کا وہ بیان قائم رکھ پائیں. قاہرہ صاحب ایک سوال لے لیں میرا. میں ان کو ذرا ایجوکیٹ کر دوں, میں ان کو سمجھا دوں کہ ہے نہیں, میرا سوال لے لیں, ساتھ ایجوکیٹ کر دیجئے گا نا. نہیں ہوا تھا سر, میں کر رہا ہوں سر. سوال سادہ سا سوال ہے. ڈیوالو نہیں ہوا تھا ایجوکیشن, سر سن لینا, جب ایجوکیشن ڈیوالو نہیں ہوا تھا اس وقت کیا پاکستان میں ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بڑا امپروو ہو رہا تھا؟ پاکستان میں پچھلے 40 سال سے 50 سال سے آپ نے اگر کوئی بات کہنی ہے اس کے اوپر تو کہنے, پھر میں نے بریک لے لیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں قاہرہ صاحب کہ سندھ کا ڈگریوں کو ایکریڈیشن جو ہے, چاہے وہ کالجز ہیں, یونیورسٹیوں, ان کا اپنا ہے, پنجاب کا اپنا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں بلوچستان میں HEC بنا ہی نہیں ہے, تو بھئی بلوچستان کے نوجوانوں کا کیا قصور ہے وہاں HEC نہیں بنا؟ اگر یہی سینٹر پاور ہوتا تو آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہنے کا, بات سمجھیں, تین سلیبس, میری بات تو سن لیں سر, بات تو سن لیں سر, بات سن لیں, 3 سلیبس چل رہے ہیں مدرسوں میں سلیبس چل رہا ہے, پرائیویٹ سکولوں کا سلیبس چل رہا ہے, پبلک سکولوں کا سلیبس چل رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی نہیں, میری بات سن لینا, پہلے بات سن لینا. اگر ہم ایک سلیبس کی بات کر رہے ہیں, ایک سلیبس ہونا چاہیے ملک میں, ایک ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, سندھ والے سندھی کی طرف بھاگ رہے ہیں, ایک چیز کو سمجھیں, میرا خیال پرابلم یہ ہے, بات تو سمجھ لیں ذرا, اگر آپ نے سمجھنی نہیں, میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سندھ میں سے ڈگری لے کے آئے گا, مجھے بتائیں نا پنجاب میں جب آتا ہے اس کا کیا میکنزم ہوگا؟ ڈگریوں کا مسئلہ بریک میں حل کرتے ہیں, جلی ڈگریاں بہت آگئی ہیں, بریک لے لیں, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک شارٹ بریک لے لیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. حج کا خرچہ ایک غریب آدمی پاکستان میں ابھی اپنے پروڈیوسرز کو بتا رہا تھا کہ جہاں ہم رہتے تھے تو ہمارے گھروں کے قریب ایک بوڑھی خاتون تھی, وہ تندور پہ روٹیاں لگاتی تھیں, اور ساری عمر اسی طرح مزدوری کرتے کرتے اخیر عمر میں جا کے اس نے اتنے پیسے جمع کیے کہ اس نے حج کیا. حج سے وہ واپس آئی تو وہ ضعیف عمر تھی, ان کی وفات بھی ہو گئی, لیکن پوری عمر کی اس کی کمائی اتنی تھی کہ وہ ایک حج کر پاتی. ساری عمر اس نے اس پہ لگائی, وہ تندور پہ روٹیاں لگا کے روپیہ بچا کے. 2,80,000 سے آج یہ کچھ تقریباً 4.25 لاکھ پہ اس کی قیمت چلی گئی ہے. تو وہ کون پے کر پائے گا اس کو؟ ویسے ہے تو صاحب استطاعت کے اوپر, باقی سب کے اوپر تو فرض نہیں ہے, یہ اسلامک عبادت کی بڑی کلیئر کٹ ڈیفینیشن ہے. لیکن میں ابھی نمبر ایک پڑھ رہا تھا اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے اندر کہ 14 ارب روپے ہم نے شوگر کی ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی دی ہے. 14 ارب روپے, $450 پر ٹن ہمارے ہاں اس کی پیداواری لاگت ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں $350 کی ہے پر ٹن. تو ہم نے اس کو $10.5 فی کلو اس کی اوپر سبسڈی دی ہوئی ہے. 14 ارب روپے ہم یہ سبسڈی جو تھی اس کی جو کاسٹ ہے ٹکٹ کی وہ کم کر کے ان حاجیوں کو تھوڑا بہت قیمت کم کر سکتے تھے, نہیں کیا ہم نے. تو شاہ اویس نورانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نورانی صاحب, ہے تو صاحب استطاعت کے اوپر, کیا سرکار اس میں حصہ ڈال سکتی تھی, یا بالکل ٹھیک ہے جو کاسٹ ہے اسی کے اوپر ہی جائے گا؟ ڈالر پہلے 100 کا تھا, اب 140 کا, قیمت تو اتنی بڑھ جانی تھی. اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اس کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندیم بھائی شکریہ, آپ نے لائن لیا, اور کافی ماشاءاللہ آج مجھے اچھے طریقے سے آپ نے ویٹ کرایا, مگر آئی واز انجوائنگ قاہرہ صاحب ویری مچ, اینڈ پریٹی مچ آئی انجوائڈ اٹ. تو جی بالکل, حج جو ہے ایک فرض ہے ہمارے 5 ستونوں کا, اور مسلمان پہ فرض ہے, استطاعت اگر اس کی ہے تو وہ حج ضرور کرے. اور گزارش یہ کہ شرعاً بھی اگر سبسڈی اس میں گورنمنٹ اگر دے سکتی تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اور نہیں بھی دے سکتی تو اٹس اوکے. بٹ گورنمنٹ ڈز ہیو ریسورسز دیٹ دے ہیو دا کلین منی, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرسٹ منی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, گورنمنٹ کے اندر ایسی ریسورسز موجود ہوتی ہیں جو دے پرووائڈ سم کائنڈ آف سبسڈی ود دا کلین منی, اور وہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ڈالر فلکچویشن آپ نے جو فرمایا, یہ بھی تو ایک ریمیٹنس ہی ہے. حج جو ہو رہا ہے اس میں بھی تو ریمیٹنس کافی کلیکٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان, جیسے بھی آپ نے خود اس کا ابتدا میں موضوع چھڑا, جو
پوری زندگی محنت کرتا ہے اور گورنمنٹ جاب میں ہوتا ہے یا اسکول ٹیچر ہے یا کہیں پہ پرائیویٹ فرم میں بھی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ پہ بیوی کے ساتھ جا کے یا خود حج کر لوں اور اپنا یہ فریضہ انجام دے سکوں. مگر یہ تو آپ حال دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کو ڈبل اپنا. دس از آلموسٹ لائک اے ڈبل دا پرائس. ایک تو یہ ہوتا ہے جی آپ کے 20-25 ہزار روپے آپ نے ایڈ، تو اگر کسی نے وہ ایک تو یہ ہے کہ جی شیخ صاحب سے اس پہ میں کامنٹ ایک لے لوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. شیخ صاحب اگر کسی نے کوئی 25-30 سال 40 سال کی نوکری کے بعد یہ آس لگائی تھی کہ میرے پاس 3 لاکھ روپے اس دفعہ میں نے جمع کرا کے حج کر کے آنا ہے، تو اگر اس کے پاس اور 1.5 لاکھ نہیں ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا. ملک صاحب میں بات پھر وہی آ جائے گی، ہماری ترجیحات کیا ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو شاید جو آپ کے مشکل وقت ہے آپ پہ 1,85,000 جو آپ کے یہاں سے جائیں گے، ان سے آدھے ہی جائیں گے نا، آدھے تو آپ دے دیتے ہیں پرائیویٹ حج کو، تو جو لوگ جائیں گے وہ آپ کے لیے دعا گو ہوں گے. جتنا آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنا آپ ان کو کریں گے. اب اس میں تو وہی لوگ جاتے ہیں نا جو گورنمنٹ سیکٹر میں، تو وہی لوگ جاتے ہیں. یہ بھی کیا جا سکتا تھا کہ جو سرکاری شعبے میں جا رہے ہیں ان کے لیے کاسٹ تھوڑی سی کم کر دیتے، اور جو پرائیویٹ شعبے میں جا رہے ہیں وہ کم دنوں کے لیے جاتے ہیں، ان کو 10,000 اور زیادہ کر لیتے، اسی طرف آ رہا تھوڑا بہت ان کو کمپنسیٹ ہو جاتا. آ رہا تھا کہ جو پرائیویٹ حج پہ جاتے ہیں لوگ، وہ استطاعت رکھتے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے پیکیجز کے ساتھ جاتے ہیں. آپ ان کو آپ بڑھا کے آپ اس کو وہیں پہ رہنے دیتے، تو میرے خیال میں جو آپ کا یہاں پہ ڈیفیسٹ آتا یا جو کمی آتی، جو ہر سال جانے والے ہیں ان سے 50-50 ہزار اضافی وصول کریں، نہ کریں آپ نہ کریں. اور ان کو پرائیویٹ حج آپریٹرز ہیں جن کو آپ دیتے ہیں، جو لے کے جاتے ہیں، وہ کچھ معمولی لوگ تھوڑی ہوتے ہیں جو جانے والے وہاں پہ. وہ تو کر سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں، وہ 10 لاکھ کی بجائے 12 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن اس پہ اگر بات تو پھر وہ آ جاتی ہے، پھر عثمان غصہ کریں گے، میں کچھ بات کروں گا. اگر اتنی قابلیت ہوتی تو اینگرو والے نکالتے نا. دیکھیں مل صاحب، جب ڈالر 100 روپے کا تھا نا، تب بھی سبسڈی دی جا رہی تھی. اب یہ سارا برڈن ہم پہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ڈالر 3 حصوں میں بڑھا. ایک تو انہی کی گورنمنٹ میں آخری 6 ماہ میں 117 پہ چلا گیا. ڈالر چھوڑ دیں، حج کی کاسٹ 1,57,000 بڑھی ہے. دیکھیں وہ اس کے طریقہ کار تھا کہ تھوڑا بہت ساتھ دیکھیں نا، اس میں ٹیکنیکل ایشو میں رکھنے لگا ہوں. اس کے اندر ابھی بھی گورنمنٹ اخراجات برداشت کر رہی ہے. یہ نہیں کہ سارا ہی بوجھ جو ہے حاجیوں پہ شفٹ کر دیا نہیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جو سبسڈی ایز اے میٹر آف پرنسپل دیر شوڈ ناٹ بی اینی سبسڈی. لیکن آپ کو اس کو دوسرے طریقے سے مینیج کرنا چاہیے تھا. ہر سال جانے والوں کی کاسٹ بڑھا لیں، پرائیویٹ حج والوں کی بڑھا لیں. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہوگا یہ کہ جو پرائیویٹ آپریٹرز ہیں نا، ان کی بھی یہی پرائس ہے. اب زیادہ تر لوگ اب اس طرف جائیں گے جو لوگ پہلے اپنی مارکیٹنگ کرتے تھے، اب ان کو مارکیٹنگ کی ضرورت نہیں رہے گی. ایک صاحب پرائیویٹ آئی تو 10 لاکھ کے قریب نورانی صاحب سب سے کم جو ہے وہ یہی ہے. سبسڈی دینا، سرکاری سبسڈی دینا، یہ شرعن درست ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے. حج کرنے کے لیے جا رہے ہو سرکاری سبسڈی ہو، اس پہ مجھے شرعی پوزیشن کا معلوم نہیں. ندیم ملک صاحب، آپ نے مجھے شروع میں ہی جو ٹائم دیا، ویسے ایک تو مجھے کم دیا آپ نے، اوپر سے میں نے جب آپ سے بات کرنا شروع کی تو آپ نے مجھے آف کرا دیا. 2 منٹس آپ مجھے ذرا 3 منٹ دیں تاکہ بالکل دے سکتے ہیں. if the government has the resources which they have the clean money in it and they can do the subsidy on it, why cannot? کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل دے سکتی ہے گورنمنٹ کے ریسورسز ہیں، ایسے پیسے وہاں موجود ہیں جو ایسی سیکٹرز میں موجود لگائے جاتے ہیں جہاں پہ وہ سبسڈی دے سکتی ہے. بالکل الاؤڈ ہے، ایسی کوئی ایسی حرج نہیں ہے اس میں. مگر بات تو یہ ہے کہ آپ مدینے کی ریاست کے دعوے دار بنتے ہیں اور آپ جو ہے ایک تعین وزیر اعظم جو ہے وہ خود اپنے منہ سے مدینے کی ریاست کی ابتدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں مدینے کی ریاست قائم کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری طرف آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ آپ نے ایک کوریڈور کھولا XYZ، جس کے لیے بھی کھولا فار دی ریلیجیس افیئرز اور واٹ ایور اٹ از، اینڈ اس کے ساتھ کئی لوگوں کو ایکسیس دیا گیا. دیٹس فائن. ایک شخص اسرائیل جانا چاہتا ہے، آپ اس کو ایکسیس دینا چاہتے ہیں کہ وہ جائے ریلیجیسلی، اینڈ گورنمنٹ ول پرووائڈ اس کو ساری سہولیات دے گی. تو آپ دوسرے مذاہب کا تو سب کا خیال ہے، تو مسلمان کا جو فریضہ ہے حج، اس کے اوپر تو آپ نے غریب کے اوپر چھری پھیر دی.
جو ساری زندگی اپنی جمع پونجی لگا کر حج کا کام کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹرز کو آپ چھوڑ دیجئے جی. پرائیویٹ سیکٹرز کا مطلب ہے 10 لاکھ کا بھی حج ہے اور 20 لاکھ کا بھی حج ہے. لیٹس ناٹ گو فار دیٹ. لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ ویئر دا پیپل آف پاکستان نیڈ ٹو, جو اصل لوگ ہیں, جو لیبر کلاس ہے, جو اپنی ساری جمع پونجی جمع کرتے ہیں, ان کو حج کرنا ہے. یہ تو ایک سرٹن ایلیٹ کلاس ہے جو پرائیویٹ حج کرتی ہے. اصغر صاحب جو فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں, وہ تو ایک الگ سیکٹر ہے جو بالکل آئی ایگری ٹوٹلی ود. مگر جو عام غریب آدمی ہے جو سوچتا ہے کہ میں مدینہ مکہ جا کے اپنی ساری جمع پونجی لگا دوں اور وہاں کی زیارت کر کے اپنا فرض بھی پورا کر لوں, اس کے لیے تو آپ نے حشر کر دیا ہے. دیر از نو سروائیول. تو پھر ہم ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ سے, ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے ایسی ہی پالیسی کی ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ تو نہیں کر سکتے ہیں. قاہرہ صاحب, کوئی سیکٹر ندیم ملک صاحب ایسا, قاہرہ صاحب سے بھی رد عمل لے لیں. قاہرہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟ پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تھرو آئیں تو پھر ہمیں کہیں گے کہ یہ تو ایجنٹ ہیں کسی کے, تو ایک الگ بحث چھڑ جاتی ہے. تو میں ایک بہت کلیئر پوزیشن پہ ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت افسوس ہے, یہ سارے لوگوں کو بڑا شوق ہوا ہے کہ اتنا جلدی انہوں نے ودن 5 months کی پیریڈ میں ایک تو بجٹ منی بجٹ کر کے ساری لوگوں کا کمر توڑ دیے. 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر کے نام پہ, انکروچمنٹ کے نام پہ جو لاکھوں لوگ کراچی سے لے کے آل اوور دا کنٹری سے بے روزگار ہوئے ہیں, وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ قاہرہ صاحب سے پہلے یہ حج والی قیمت کے اوپر ان سے بھی قاہرہ صاحب سے بھی رائے لے لیں. قاہرہ صاحب آپ اس سبسٹینشل انکریز پہ کیا کہیں گے؟ 4,36,000 2,80,000 تھی پہلے. ملک صاحب یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس پہ بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس لیے کہ کچھ لوگوں کی منوپلی ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں ہمارا حق ہے, ہم ہی اس پہ بات کر سکتے ہیں. میرے جیسا گناہگار بندہ, کمزور آدمی ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہے کیونکہ اس ملک میں فتوے بڑی جلدی لگتے ہیں. دیکھیے میرے ملک میں, میرے دین میں, میرے اللہ نے, میرے رسول نے مجھے نیت کے بارے میں کہا کہ انما الاعمال بالنیات. میں جو عبادتیں کرتا ہوں, جو کام کرتا ہوں, اس کی نیت کے اوپر پھل ہے. اور مجھے جو سبق میرے استادوں نے دیا یا میں نے پڑھا, ناقص, میں تھوڑا سا کمزور آدمی ہوں اس معاملے میں, کمزور علم ہے میرا. میری علماء اس معاملے کو کسی نیگیٹیوٹی میں نہ لے جائیں, میں بڑا صاف دل سے کہہ رہا ہوں, جو سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. گزارش یہ ہے کہ میرے علم کے مطابق جو مجھے پڑھایا گیا وہ تو یہ تھا کہ اگر ایک بندہ حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور اس کے ہمسائے میں کوئی بندہ بھوکا, کوئی بیمار, کوئی بچی شادی والی رہ گئی ہے تو اس کو دے دے تو اس کا حج اکبر ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ سکھایا گیا تھا, مجھے تو نیت کے بارے میں حکم ملا تھا. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ, صرف حج کی بات نہیں ہے ملک صاحب, زیارات پہ لوگ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں. اور ہر بندہ بے شک سے 4.5 لاکھ نہیں ہے خالی, اس کے ساتھ اور 1.5-2 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا, اور وہ سارا پیسہ فورن کرنسی کی صورت میں ہوگا. ہمارے ملک سے پیسہ, آپ کو پتہ ہے حج کی صورت میں عمرے اور زیارات کا پیسہ یہ فارمل وے سے نہیں جاتا, یہ لانڈر ہوتا ہے, انلیگل مین سے جاتا ہے. اسٹیٹ بینک سے پیسہ ٹرانسفر نہیں ہوتا آپ کا. اور یہ عجیب بات ہے, ہمیں اس معاملے کو, علماء کو بیٹھنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. ہم سینکڑوں ارب روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں, ایک ایسی قوم جس میں یہاں پاکستان کے اندر لوگ بھوکے مر رہے ہیں یار, بیمار ہیں. اور ہم بڑی, اب مجھ پہ یہ بھی الزام لگے گا کہ یہ بڑی باتیں کرتا ہے, یہ فلاں, ان کے تو لیڈروں کے پیسے باہر ہیں اور فلاں کے باہر ہیں. بھائی جن کا گناہ ہے ان کو ڈالو, مجھے نہیں پتا, میں تو اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کھلے دل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, ملک کے حالات سامنے رکھیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کیجئے کہ بھائی آپ جو پیسہ, آپ کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں. اللہ کے گھر جانا سب سے مقبول بات, عبادت ہے. اللہ کے رسول کے گھر جانا, اللہ کرے مجھے ساری زندگی وہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے. لیکن ہمیں ایک چیز ضرور دیکھنی ہوگی نا, کہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو دیکھ لو, ارد گرد میں دیکھ لو, ان بستیوں میں دیکھ لو, اور اپنے ملک کو بھی دیکھ لو. کیا اتنا پیسہ, اور وہ بھی لانڈرڈ پیسہ ہم جو دے رہے ہیں اس میں فورن کرنسی کی صورت میں, کیا یہ درست ہے؟ نورانی کیا صاحب, اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں کوٹا کم نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا ویس نورانی صاحب؟ میرا تو یہ بھی ہوا ہے ملک صاحب. ندیم ملک صاحب, ٹو اے پوائنٹ ویئر قاہرہ صاحب از سیئنگ, میں قاہرہ صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ اٹ ہیز بیکم اے لگژری. اینڈ جو انہوں نے کوٹیشن کی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے اور ان سے سیکھا ہے کہ اگر برابر میں آپ کے, دیٹ از فائن.
بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو. مگر جو آپ سبسڈی کی بات کر رہے ہیں سیکنڈ اوپینین, وہ گورنمنٹ ہیز ریسورسز. اگین میں ندیم ملک صاحب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. دیکھیں ہم لاکھ تنقید کرتے رہیں کسی کے اوپر بھی, پچھلی گورنمنٹ ہو, کل ایک نئی گورنمنٹ آتی ہے, یا یہ گورنمنٹ آئی ڈونٹ نو, میرا نہیں خیال ہے اتنا بیچارے ٹائم بھی پورا کر سکیں گے. تو کوئی بھی پالیسی آئے گی. حج کا کم از کم آپ کوٹے کا جو فرما رہے ہیں, کوٹا تو میں اس پہ ڈس ایگری کرتا ہوں. کوٹا تو بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کے لیے آسانی ہوگی. مگر آئی ڈو ایگری آن دس کہ گورنمنٹ کے اندر جو لوگ ہمارے مذہبی لیڈر ایجوکیٹ کریں, پڑھے لکھے آپ جیسے عالم فاضل لوگ, میں قائرہ صاحب آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو, آئی سیکنڈ یو آن دس کہ بالکل غربت کے حساب سے, حالات کے حساب سے لوگوں کو دیکھیں. لیٹس بی ویری فیئر. میں یہاں پہ ایسی کراچی میں کتنی فاؤنڈیشنز ہیں جہاں پہ آج سفید پوش لوگ لاکھوں کی تعداد میں. سیلانی فاؤنڈیشن نے ایک کھانا شروع کیا تھا, کھانا کھلانا دوپہر کے دسترخوان, دین شیپا اسٹارٹیڈ, اور عالمگیر اور بہت سارے لوگوں نے شروع کیا ہے. آپ یقین کریں ایٹ دا ٹائم میں نے نمبرز دیکھے سیلانی کے, دیٹ ٹائم وین دے اسٹارٹیڈ اٹ واز اونلی 50 to 60,000 پر ڈے. دیٹ نمبر ہیز انکریز ٹو 3 lakh پیپل جسٹ فار ون. ایک ویلفیئر کا انسٹیٹیوشن ہے. باقی جو انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگوں, ایک شہر کی بات کر رہا ہوں میں, کسی ملک کی یا کسی ٹرائی ریجن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک شہر کے اندر 7 سے 8 لاکھ آدمیوں کو روزانہ لوگ فی سبیل اللہ کھانا کھلاتے. اتنی غربت کا یہ عالم ہے, اور اس کے اوپر آپ نے گیس کا بل بم مارا ہے, اس کے بعد آپ نے بجلی کا بم مارا ہے, اس کے بعد ندیم ملک صاحب, اس کے بعد آپ نے معاشی بم مارا ہے, ایکسپورٹ کا بم مارا ہے, امپورٹ کا بم مارا ہے. اس گورنمنٹ نے کوئی بم نہیں چھوڑا. بات وہی ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ان کو دیکھ کے لوگ کہیں گے کہ پیسہ ہمارا ہے, ہم اپنے پیسے سے جاتے ہیں, انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے, سبسڈی بھی دے دیں گے. لیکن جو قائرہ صاحب کی بات کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ایک فارن ایکسچینج کا بھی اس میں سارا عمل ہے. ندیم ملک صاحب, یہ گورنمنٹ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ فائنینشلی کراچی کے انتہائی معزز بزنس مین جو ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے 25 جولائی تک, انہوں نے 2 بجٹ دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ اگر یہی کنڈیشن رہی تو ہم ایک ڈیفالٹ سٹیٹ آف پاکستان میں چلے جائیں گے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ان کو گورنمنٹ چلانا, ان کے تو گورنمنٹ چلانے کے تیور تو دور کی بات ہے, ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے کسی کو دینے کے لیے. ایک عام بچے کو جو اسکول کے اندر ہے ایجوکیشن پالیسی ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس تو کسی چیز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. ان کے پاس تو فورن پالیسی نہیں ہے. میں مولانا صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے, اگلے سال سبسڈی مل جائے گی. حوصلہ رکھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج حالات جیسے ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں. آپ پر امید ہے, آپ کو نہ مطلب ہے انڈسٹری کو نہیں چلانا. دیکھیں قائرہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے ہی چلتا رہے گا ملک, ایسے ہی حالات رہنے دیں گے؟ کیا ہم کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم نیک نیتی سے کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی آپ اور میرے عزیز, یہ پاکستان کی گروتھ, اس سٹیٹ کو کھڑا کرنا, یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے. یہ بڑی تسلسل کے ساتھ محنت کا کام ہے. یہ ڈیفالٹ بہت بڑے بڑے ہیں. دیکھیں قائرہ صاحب, لیکن جو بدقسمتی ہے نا, آپ کو جن حالات میں ملک ملا, آپ نے بہتر چلایا پی ایم ایل این سے, تاریخ ہے سامنے. لیکن پی ایم ایل این نے جو آپ نے بہتری کی اس کو بھی وہ نیچے لے گئے. 5 سال وہ نیچے لے کے گئے ہیں اس ملک کو. ہمیں دوبارہ سے اس کو اٹھانا ہے, ہمیں دوبارہ سے اس پہ سارا. عثمان ڈار صاحب, شیخ رویل اصغر صاحب, قمر زمان, قائرہ صاحب اور شاہ ویس نورانی صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.